کرتی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، اور اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن۔ دو شعر سماعت فرما لیں کہ سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ۔ ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا اور یہ آرزو ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن کی کوئی آیت کوئی سورت ہی آ جائے، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن کی آیت ہوگی انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ کہ سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، ہر دل کو قرآن بنا دے یا اللہ، ہر دل کو قرآن بنا دے یا اللہ، ہر دل کو قرآن بنا دے یا اللہ۔ اور ایک سلسلہ کہ خود بھوکا رہ کر کے کھلائے بھوکوں کو، خود بھوکا رہ کر کے کھلائے بھوکوں کو، خود بھوکا رہ کر کے کھلائے بھوکوں کو، ایک ایسا انسان بنا دے یا اللہ، ایک ایسا انسان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، ہر دل کو قرآن بنا دے یا اللہ۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ حضرات گرامی، دیکھیں آپ کہ دوست بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور دوست بننے والے خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی دوستی کتنی اچھی ہے، دوست بھی کتنا اچھا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا اور فرشتوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا اعلان فرمایا تو فرشتوں میں چیمی گویاں ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ رب العزت، تو حضرت ابراہیم کو، حضرت خلیل اللہ کو تو اپنا دوست بتا رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو بہت سارے مال و زر ہیں، بہت ساری بکریاں ہیں، بہت سارے چوپائے ہیں، چراگاہ کی چراگاہ ان کے ہیں، لہذا بہت سارے مالوں سے محبت کرتے ہیں، اور تو حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو تیرا دوست ہو اس کے دل میں تجھ سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں تجھے معلوم نہیں ہے ابراہیم میرا حقیقتاً دوست ہے، اور مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں فرماتا ہے، نہ اپنے مال سے محبت فرماتا ہے، نہ اپنی جان سے محبت فرماتا ہے، نہ اپنی اولاد سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں صرف اور صرف میری محبت۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم آزمانا چاہتے ہو، میرے دوست کا امتحان لینا چاہتے ہو، تو جاؤ سرزمین پر جاؤ جہاں پر میرا محبوب، میرا دوست، میرا ابراہیم، میرا خلیل اللہ جس جنگل میں اپنے جانوروں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تم اسی وادی میں چلے جاؤ، اور اسی وادی میں جانے کے بعد ایک بار میرے نام کو پکار کر دیکھو، پھر دیکھو کس طریقے سے میرا دوست اس نام پر اپنی جان و مال کو فدا کر رہا ہے، کتنا گرویدہ ہو رہا ہے۔
اکبر حضرت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم صادر فرمایا تو فرشتہ زمین پر آیا اور انسانی شکل میں ملبوس ہو کر کے اس وادی میں پہنچا جس وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چوپایوں کو چلا رہے تھے، دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ اسی وادی میں آ کر اور اس فرشتے نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، غش کھا کر کے زمین پر گر جاتے ہیں، اور جب آپ کو تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے، جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ اس آواز دینے والوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور فوراً جو ہے آپ ادھر ادھر متفرق طور پر اور اس آدمی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ جس نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا ہے، کس نے میرے محبوب کے نام کو پکارا ہے۔ آپ تلاشتے آپ اسی شخص کے پاس جو فرشتہ تھا، انسانی لباس میں ملبوس تھا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا آپ نے میرے محبوب کے نام کو لیا ہے، کیا آپ نے میرے خدا کو پکارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوست، ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کے نام کو سنا، ایک مرتبہ پھر تم اسی تصویر کو پڑھو، ایک مرتبہ پھر میں اپنے محبوب کے نام کو سننا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اس فرشتے نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ بتا کہ اگر میں تیرے دوست کے نام کو لوں گا اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا، اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ حضرات گرامی علماء کرام اور یہ شورائے اسلام جو ہمارے اور آپ کے ممبر کی زینت بنتے ہیں، اور ہم اور آپ علماء کرام کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب کوئی پڑھتا ہے چاہے وہ نعت خواہ ہو، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہو، یا کوئی مقرر نثر میں اپنے پیارے آقا کی پیاری بات بیان کرتا ہو، اور اس وقت جو سامعین نذرانے دیا کرتے ہیں اور جو اس وقت جو ہے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ غور سے سن لیجئے کہ اس میں کتنا بڑا ثواب ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم میں جب تیرے محبوب کے نام کو پکاروں گا، جب اللہ اکبر کی صدا کو بلند کروں گا، تم اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے ہیں اے میرے دوستو سنو، میرے پاس میرے ذمے جتنی بھی بکریاں ہیں وہ سب کے سب میں تیرے حوالے کر دوں گا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بکریاں ہیں وہ سب کے سب میں تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ تم میرے محبوب کے نام کو پکارو۔ جب اتنا سننا تھا کہ وہ فرشتہ پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیاری صدا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر غش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد پھر افاقہ ہوتا ہے، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، آپ جو ہے پھر اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اے میرے دوست ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کے نام کو پکارو۔ آپ نے فرمایا اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جتنی بکریاں تھی وہ سب سے سب جو ہے تو نے مجھ کو دے دیا ہے، اب تیرے پاس کیا ہے جو تم مجھے دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پاس جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی گائے بھینسے ہیں، جتنے بھی اونٹ ہاتھی ہیں، وہ سب کے سب میں تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ تو میرے محبوب کے نام کو اے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ علماء کرام شورائے اسلام آپ کو 10 منٹ جو ہے نعت پاک سناتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنے جیب کو ٹٹولنے میں رہتے ہیں کہ 10 دیں کہ 20 دیں کہ 50 دیں کہ 100 دیں، لیکن وہاں جب محبت کی بات آتی ہے، جب پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے رب کا نام لے لے، آپ کے سامنے آپ کے دوست کا نام لے لے، تو پھر آپ اپنے مالوں کو نہیں دیکھتے، آپ اپنے مالوں کی تعداد کو نہیں دیکھتے، آپ اپنے مالوں کی قیمت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے محبوب کے نام کو سننے کے لیے فرمایا کہ میرے پاس جتنی بھی دولتیں ہیں وہ سب کے سب میں تیرے حوالے کر دوں گا، ایک مرتبہ میرے محبوب کے نام کو لے۔ کیا بات ہے، جب اتنا فرمانا تھا تو حضرت
وہ شخص جو بشکل بشر فرشتہ تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے ہیں. اللہ زمین پر گر جاتے ہیں بے ہوش ہو کر کے. جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے, جب آپ کی غشی تاریخ دور ہو جاتی ہے, جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو پھر فرق اشتیاق آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کے نام کو سنا. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ وہ جو بشکل بشر فرشتہ اس نے کہا اے ابراہیم اب تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہا, نہ بکریاں رہی اور نہ تو چوپایوں میں کوئی بھینسیں اور گائے رہی, وہ سب کے سب تو نے میرے حوالے کر دیا. اگر اب کی مرتبہ میں تیرے محبوب کے نام کو سناؤں گا تو تم اس کے بدلے تو مجھے کیا دے گا؟ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ سنو سنو میرے پاس مال نہیں ہے لیکن ابھی میری جان باقی ہے, میں خود تمہارا غلام ہو جاؤں گا میرے محبوب کے نام کو. واہ 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 واہ, پھر سبحان اللہ. فرشتہ جو ہے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شاگر زمین پر گر جاتے ہیں. حضرات محترم جب چوتھی مرتبہ آپ کو افاقہ ہوتا ہے, ہوش ہوتا ہے, تو فوراً اس فرشتے کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس کچھ نہ رہا, جتنے بھی مالیں تھی سب میں نے اپنے محبوب کے نام قربان کر دیا, جتنے بھی چیزیں تھی وہ سب کے سب میں نے اپنے رب کے نام قربان کر دیا, یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیا. اے شخص اب میں تیرا غلام ہوں, اب تو مجھے جو حکم دے گا میں وہی کروں گا. حضرات گرامی جب اتنا فرمانا تھا اور فرشتے آسمان پر یہ مناظر دیکھ رہے تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار عالم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرما کر تو نے ابراہیم کو اپنے خلیل ہونے کا دعویٰ کیا ہے, حضرت ابراہیم سے محبت کا دعویٰ پیش کیا ہے, لیکن حضرت ابراہیم تو مالوں سے محبت کرتے ہیں, اپنی جان سے محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو دکھانا منظور تھا اور تمام فرشتے اس مناظر کو دیکھ رہے تھے اور تمام فرشتوں نے بیک زبان یہی کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ابراہیم تیرا دوست ہے, تیرا حقیقی دوست ہے, تیرا حبیب ہے, تیرا خلیل ہے. ماشاءاللہ. جس ابراہیم نے اپنے محبوب کے نام پر اپنے تمام مال و زر کو قربان فرما دیا, اپنی جان کو بھی قربان فرما دیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں. بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بس ایک دو باتیں بتا کر کے حضرات, جب کوئی بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا یا لڑکی کی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو گروی میں رکھتا ہے, اس بچے کو گروی میں دیتا ہے. آپ لوگ گروی سمجھتے ہیں نا, جب زمین کو گروی میں آپ لوگ رکھتے ہیں جس کو زر پیشگی بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ 10,000 میں 5 کٹھا زمین ہم نے کسی کو دے دی, جب تک وہ پیسہ واپس نہیں کرتا جب تک وہ زمین اس کے گروی میں ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی اولاد دیتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروی ہے اپنے بندے کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بچہ کو میں نے تیرے حوالے کیا ہے وہ تمہارے گروی ہے, اب تم اگر گروی سے چھڑانا چاہتا ہو تو تم عقیقہ ماشاءاللہ کرو. سبحان اللہ. عقیقہ سے وہ بچہ گروی سے چھوٹ جاتا ہے. اسی لیے جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو نیت کیا پڑھتے اللہم ھذی عقیقۃ لابنی دمها بدمه لحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره, یعنی پروردگار عالم تو نے جو مجھے اولاد دی ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, پروردگار عالم اس اولاد کے بدلے میں اس کے عوض میں تیرے اس گروی کے بدلے میں ہم نے خون کے بدلے میں یہ خون بہایا جاتا ہے جانور کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ اے اللہ یہ عقیقہ ہے, یہ عقیقہ ہے اس بچے کا, میرے بچے کا یا کسی بھی بندے کا بچے کا, تو میرے بچے کا یہ عقیقہ ہے کہ
ہمارے بچے کے جسم میں جو تو نے خون دیا ہے اس خون کے بدلے میں یہ تیرے راہ میں جانور کو قربان کر کے اس کے خون کے بدلے میں نے تیرے بارگاہ میں خون دیا، اس کے گوشت کے بدلے میں بچے یا بچی کے گوشت کے بدلے میں ہم نے اس جانور کا گوشت ادا کیا، اور اس کے ہڈی کے بدلے میں میں نے اس جانور کے ہڈی کو ادا کیا، اس کے چمڑی کے بدلے میں ہم نے اس جانور کی چمڑی کو ادا کیا، ہم نے بال کے بدلے میں ہم نے اس جانور کے بال کو تیری بارگاہ میں عطا کیا ہے۔ پروردگار عالم اب اس بچے کے جسم کو تو ہر آفت و بلا سے حفاظت فرما۔ جب بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کی جائے، اور اگر ساتویں دن نہ عقیقہ کر سکے تو عمر بھر اس کے لیے وقت باقی ہے، یعنی جب ادا کریں گے ادا ہو جائے گی، جب عقیقہ آپ کریں گے ادا ہو جائے گی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے ایک مینڈے کی عقیقہ کیا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق دو مینڈے کی عقیقہ میں قربان کیا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس لیے عقیقہ کیجئے، خوش دلی کے ساتھ کیجئے، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، سنت حضرت حسنین کریمین نیرین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قصہ لطیف بینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔